اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے۔ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے کہ آج میرے مولا علی اور میرے بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے عقد کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جسے کائنات نے خوشیوں کے ساتھ منایا ہے۔ آج جنت سجائی جا رہی ہے۔ آج تمام فرشتوں نے خوشیاں منانے کی تیاریاں کی ہوئی ہیں، کیونکہ بحکم خداوند کریم کا حکم ہے کہ آج جنت کو سجایا جائے۔ میری بی بی پاک زہرا جو بابا کی پیاری بیٹی ہیں، آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئیں تو مدینے میں جنگ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کے حالات اس وقت کے حساب سے بہت پریشان کن تھے، لیکن میری بیوی نے ہمیشہ اپنے بابا کو سنبھالا، اور اس طرح سے سنبھالا کہ جب آپ نے دیکھا کہ بابا پریشان تھے جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد، تب بھی آپ نے بابا کو سنبھالا۔ اور جب آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو بی اس رات گھر میں تھیں اور پریشان تھیں اور بابا کی حالت دیکھ رہی تھیں، لیکن بابا کو بڑے حوصلے سے آپ نے رخصت کیا تھا۔ اور وہ بھی جب مدینہ آئیں تو جنگ بدر ہوئی، آپ نے وہ وقت بھی دیکھا۔ ہر وقت میں آپ اپنے بابا کے ساتھ دیتی تھیں، تسلی دیتی تھیں، اور اس طرح سے تسلی دیتی تھیں کہ آپ کو بابا نے ام ابیہا کا لقب دے دیا تھا۔ اور اب وہ بیٹی جو اپنے فضائل و کمالات میں افضل تھیں تمام عورتوں میں سے، تمام مدینے میں آپ کی شہرت تھی، اور اس وجہ سے آپ کے رشتے آنے شروع ہوئے۔ آپ کے جب رشتے آئے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے رشتے کا اظہار کیا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر میں میرا اختیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جناب عمر نے کہا، تو آپ نے پھر یہی کہا کہ اس امر میں میرا اختیار نہیں ہے، یہ خداوند کریم کا اختیار ہے۔ تو پھر عبد الرحمن بن عوف ایک دن آئے، اور یہ بڑے دولت مند تھے مدینے کے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے اگر عقد کر دیں گے تو میں مہر میں 80 اونٹ سرخ بالوں والے دوں گا، اور میں بہت سونا دوں گا۔ یعنی انہوں نے اپنی دولت کا اظہار کیا۔ رسول خدا ختمی مرتبت جو تمام کائنات کے ہر خزانے کے مالک ہیں، آپ نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی اور زمین سے چند سنگریزے مٹھی بھر اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد انہیں اپنے ہاتھوں پہ لیا تو وہ تمام سنگریزے ہیرے بن گئے، جواہرات بن گئے، اور آپ نے وہ تمام اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیے، اس کی قبا میں ڈالے، اور کہا کہ تم مجھے دولت کا بتاتے ہو کہ تم اتنے دولت مند ہو، مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تو صرف خداوند کریم کے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں فاطمہ کا رشتہ کس سے طے کروں گا۔ یہ اس رب کریم کی مرضی ہے کہ جہاں چاہے وہ میری بیٹی کا رشتہ کرے، میں اس کے حکم کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو سب کہنے لگے کہ آپ کا نام تو احمد مختار ہے، آپ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے چاند کو
चांद के 2 टुकड़े कर दिए, आपने सूरज को पलटा दिया, संग्रेजों से कलमा पढ़वा दिया, और आप कह रही हैं कि मैं फातिमा का रिश्ते के मालिक नहीं हूँ, करने का हकदार नहीं हूँ। वो खुदावंद करीम करेगा, जब मुझ पे वही आएगी तो मैं रिश्ता कर दूँगा जिससे वो मुनासिब समझेगा, जिसे वो फातिमा के काबिल समझेगा। और फिर मेरे मौला खामोश हो गए, और सब लोगों ने जब ये अपनी अपनी कोशिशें कर लीं तो फिर सब ने कहा कि देखो, हम सब ने रिश्ते दिए हैं और रसूल ने सबको इनकार कर दिया है। ऐसा करते हैं कि अली को कहते हैं कि वो रिश्ता लेकर जाए, और अली के पास तो कोई दौलत भी नहीं है, लेकिन देखते हैं अब वो उसको हम ये कहते हैं कि तुम भी रिश्ता लेकर जाओ। जिस तरह रसूल ने हमें इनकार कर दिया है, ऐसे ही उसको भी इनकार हो जाएगा। वैसे तो वो रसूल के बहुत प्यारे हैं। जब घर पहुंचे तो पता चला कि जनाब अली घर में नहीं है, बल्कि वो बाग में गए हुए हैं। तो वो वहीं पहुंच गए उनके पीछे, और जनाब अली से कहा कि आप भी रिश्ते के लिए कहीं जनाब फातिमा के लिए। तो जनाब अली ये सुनकर खामोश हो गए, घर वापस आए, और आपने इस बात को अपने दिल में रखा। तो फिर आपको जनाब साद बिन मुआज़ मिले, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको रिश्ते के लिए जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अगर सहलन व मरहबा कह दें तो समझ जाना कि आपका रिश्ता हो सकता है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुश्किल कुशा से प्यार बहुत करते थे, और इसमें कोई शक नहीं कि आपके प्यार का इजहार वो बरमला हर जगह कहते थे, और ये कह कहते थे, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका। और बार बार इस इजहार को वो हर महफिल में करते थे, या अली तू मेरा भाई इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी तू मेरा भाई है। और जब ये बातें हो रही थी, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हैं और जनाब उम्मे सलमा के घर में बैठे हैं, और सब लोगों ने जनाब हज़रत अली से कहा कि आप जाएं रिश्ते के लिए। मुश्किल कुशा ने देखा और सुनी सबकी बातें, तो आपने सोचा कि मुझे रिश्ते के लिए जाना चाहिए। दिल में आपके ख्वाहिश थी, लेकिन आप कभी इसका बरमला इजहार आपने नहीं किया था। और जब ये बात आपने सुनी तो आपके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि मुझे जाना चाहिए। और ये ख्याल सोच के जब जनाब अबू बकर, जनाब उमर और जनाब हज़रत साद बिन मुआज़ ने भी ये बात की थी, तो जनाब उम्मे ऐमन मिली और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। और देखो, अगर रसूल तुम्हें सहलन व मरहबा का लफ्ज़ बोल दें तो समझ जाना कि तुम्हारा रिश्ता मंजूर हो जाएगा। जनाब हज़रत अली ने अपने दिल में इरादा करके कि मैं आज रसूल से जाके ये बात करता हूँ, रवाना हुए। जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा के घर बैठे हुए थे, के हुजरे में थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक हुई तो जनाब रसूल खुदा ने कहा कि उम्मे सलमा, देखो दरवाजे पे कौन है। जनाब उम्मे सलमा ने कहा, कौन है? यानी कि वो उठी नहीं, वहीं बैठे बैठे उन्होंने दरवाजे पे दस्तक सुन के कहा, कौन है? तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उम्मे सलमा, उठकर जाओ, जल्दी जाओ और दरवाज़ा खोलो और इसे अंदर बुला लो। ये वो शख्स है कि जो अल्लाह और इसके रसूल को दोस्त रखता है
اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضرت سلمہ حیران ہو کے کہتی، آپ نے ابھی دروازہ نہیں کھلا، اس انسان کو نہیں دیکھا، اور آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتا ہے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، کیسے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ ایسا کون شخص ہے کہ جس کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں کہ وہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا، اے سلمہ، ایسی بات نہ کہو، مجھے معلوم ہے یہ وہ شخص ہے جو نہ بزدل ہے اور نہ غصہ ور، اور مجھے وہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی کہ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہے اور بہت پیارا ہے، تو میں تیزی سے چلی، یعنی دوڑنے کی کنڈیشن میں میں چلی، تو میرا پاؤں لڑکھڑا گیا اور میرا پیر چادر میں الجھ گیا اور میں گرتے گرتے بچ گئی۔ اور جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے علی ابن ابی طالب کھڑے تھے، اور انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب سلام دیا، اور وہ اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے جب تک میں پردے میں چلی نہیں گئی، یعنی کہ میں کمرے میں داخل ہو کے دوسری جگہ بیٹھ نہیں گئی، تب آپ کمرے میں داخل ہوئے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے آپ، تو آج علی کی حالت کچھ اور ہی تھی۔ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے نہیں، رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا۔ اب علی کھڑے، رسول اللہ نے کہا، اے علی کھڑے کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھ گئے، مگر آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی حاجت لے کر آئے ہیں، لیکن جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہی نہ ہو، اسے مانگنا کہاں آتا ہے؟ اور پھر ایسا بڑا مسئلہ کہ آپ دیکھ چکے تھے کہ جب بڑے بڑے لوگ دولت مند بھی آئے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملا، اور پھر یہ ہے کہ کچھ حیا ہے، شرم ہے کہ میں خود اپنی شادی کے لیے کیسے کہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کوئی حاجت پیش کرنا چاہتے ہو، جو کچھ تمہارے دل میں ہے اور بیان کرو، اور یقین کرو تمہاری ہر حاجت انشاءاللہ تعالی اللہ پوری کرے گا۔ جناب مشکل کشا نے آپ کی بات سنی اور پھر ذکر کرنے لگے کہ میں رسول اللہ سے کہوں اپنی، لیکن جرت اظہار نہیں ہوتی تھی۔ جناب علی دل میں تو خیال رکھتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، لیکن اس وقت آپ کی زبان سے یہ لفظ عطا نہیں ہو رہا تھا۔ رسول اللہ نے کہا، اے علی، اور مولا علی نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ اب رسول اللہ نے خود ہی کہا، آپ کا اپنی شادی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے متعلق خود اللہ کے رسول کو بہتر علم ہے، لیکن ایک دم میرے دل میں یہ خیال آیا، کہیں میری شادی کی بات اب رسول اللہ کسی قریش کی اور لڑکی سے نہ کر دیں اور فاطمہ کے رشتے کی بات رہ جائے۔ یہ سوچ کے کہ قریش کی کسی لڑکی سے میرا رشتہ نہ کر دیں، اور اگر رسول اللہ نے طے کر دیا تو میں منع نہیں کر سکوں گا، آپ فوراً سلام کر کے واپس آ گئے۔ آپ واپس آئے تو سعد بن معاذ نے پوچھا کہ دیکھو آپ کو رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا، جب میں گیا ہوں آپ نے مجھے بٹھایا اور آپ نے مجھے سہلنا مرحبا کہا ہے۔ انہوں نے کہا، تمہیں مرحبا بھی کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب وہ تمہاری بات سن رہے تھے، وہ تمہارے مقصد کو، مرضی کو پہچان گئے تھے، تمہیں دوبارہ جانا چاہیے، اور تم نے رشتے کی تو بات ہی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا
کہ کہیں کسی قریش کی لڑکی سے میرے رشتے کی بات نہ ہو جائے۔ کہا کہ تم کل پھر جانا اور رسول اللہ سے رشتے کی بات کرنا۔ جب یہ بات ہوئی تو دوسرے دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے لیے آپ تیار ہو رہے تھے کہ اتنے میں سلمان فارسی آئے اور کہا کہ تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ جب یہ بات سنی تو کچھ پریشان بھی ہوئے اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ اگر رسول خدا نے میری شادی کی بات کسی اور سے کی تو میں کہہ دوں گا کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں جناب فاطمہ سے۔ آپ سوچتے ہوئے داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور بڑے خوش ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں کچھ چیزیں ہیں، اور جیسے ہی اسی طرح سے جناب ام سلمہ کے حجرے میں آپ موجود ہیں۔ آپ اتنے خوش ہیں کہ خوشی کے باعث آپ کے چہرے پر نور کی روشنی اور چمک رہی ہے، آپ کا چہرہ اور چمک رہا ہے، اور آپ کے دندان مبارک مسکرا جب آپ رہے تھے تو نظر آ رہے تھے۔ آپ نے جیسے ہی مشکل کشا کو دیکھا آپ نے فرمایا، اے علی، لو مبارک ہو، اللہ نے میری ساری فکر دور کر دی۔ میں تمہاری شادی کی طرف سے پریشان تھا، وہ دور ہو گئی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ بے شک آپ مجھ سے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ نے میری پرورش بھی کی ہے، آپ کو حق ہے میری شادی کے۔ کہا ہاں بالکل، آپ میری شادی کے لیے پریشان تھے، کیا فیصلہ کیا؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا کہ تمہاری شادی کا فیصلہ خدا نے کیا ہے، اور ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں۔ آپ نے کہا جبرائیل آپ کے پاس میری شادی کا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل جنت سے یہ میرے پاس سنبل اور لونگ لے کر آئے ہیں، لو اسے سونگھو۔ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے وہ سونگھا اور میں نے کہا کہ بہت خوشبودار ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مقرر فرشتوں اور وہاں کے ساکنین کو حکم دیا کہ جنت کے پودے، درختوں، پھلوں اور وہاں کے محلوں کو پوری طرح آراستہ کرو۔ پھر وہاں کی جنت کی یعنی ہواؤں کو حکم دیا ہے کہ طرح طرح کے خوشبوئیں تمام فضا میں بکھیر دیں، اور وہاں کی حوروں کو حکم دیا ہے کہ وہ یاسین، طٰہٰ کی تلاوت کریں۔ اور اس کے بعد سنو علی، زیر عرش ایک منادی نے ندا دی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، آج علی ابن ابی طالب کی شادی ہے، تم سب گواہ رہنا۔ اب مشکل کشا کہتے ہیں کہ جو اگلا جملہ کہا اور تو یہ تھا رسول اللہ کا کہ تم سب گواہ رہنا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کا عقد علی ابن ابی طالب سے کر دیا ہے۔ اور یہ بات سن کے میرے مولا علی کہتے ہیں کہ میں انتہائی خوش تھا، اور پھر رسول اللہ خاموش نہیں ہوئے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ابر سفید بھیجا اور اس نے آ کر جنت کے مکینوں پر موتیوں، زبرجد اور یاقوت کی بارش کی، اور ملائکہ نے اور حوروں نے انہیں اٹھا کر رکھ لیا ہے، اور یہ جو سنبل اور جو لونگ میں نے تمہیں دی ہے یہ وہی ہے جو فرشتوں نے لٹائے تھے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شجرہ توبہ کو بھی کہا ہے کہ تم پھلوں کے بجائے آج یاقوت، زمرد لٹاؤ، اور حوروں نے بڑھ بڑھ کر ان کو اکٹھا کیا ہے، اور وہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دینے کے لیے اکٹھا کیا ہے اور اپنے پاس رکھے ہیں کہ یہ علی
اور فاطمہ کے عقد کا تحفہ ہمیں ملا ہے، اور جس کو زیادہ مل گئے وہ اس پہ بہت فخر کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو جس کا نام راحیل ہے، اور ملائکہ میں اس سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں، اسے حکم دیا ہے کہ خطبہ نکاح پڑھ، اور اس نے ایسا خطبہ پڑھا ہے جسے آج تک اہل آسمان و زمین نے کبھی نہیں سنا۔ اور پھر آواز غیب آئی کہ اے میرے ملائکہ اور میری جنت کے ساکن محمد مصطفیٰ کے محبوب علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا تک میری برکتیں پہنچا دو، کیونکہ میں نے اپنی اس کنیز کی شادی ایسے شخص سے کر دی ہے جو بعد نبی مجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تمام عورتوں میں فاطمہ زہرا بھی میرے نزدیک سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ راحیل فرشتے نے کہا کہ بارالہ، ان دونوں حضرات کے لیے جو برکتیں تو نے جنت میں فراہم کر رکھی ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، اب ان سے زیادہ تو انہیں اور کیا دینا چاہتا ہے؟ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ میری مزید برکت یہ ہے کہ میں انہیں اپنی محبت پر جمع کر دوں اور انہیں اپنی مخلوق میں اپنی حجت قرار دوں، اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان دونوں سے ایسی ہستیاں پیدا کروں گا جن کو اپنی زمین کا خزینہ دار، اپنے علم کا معدن اور اپنے دین کا رہبر، اور انبیاء اور مرسلین کے بعد ان ہستیوں کو اپنی مخلوق پر حجت بناؤں گا۔ اور پھر اس ارشاد کے بعد رسول اللہ نے مشکل کشا کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تمہیں وہ شرف و بزرگی عطا فرمائی ہے خدا نے جو عالمین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، اور میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے اسی بنا پر کر رہا ہوں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہارا عقد میری دختر فاطمہ سے پڑھا ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ اور پھر آپ نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے سب کو کہیں کہ وہ مسجد نبوی میں آ جائے، اور جناب سلمان فارسی نے سارے صحابہ سے کہا کہ وہ مسجد میں آئے۔ یہ جب بات سنی تو سب لوگ مسجد میں آ گئے، اور پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، خداوند کریم نے میری بیٹی کا میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے کہ خداوند کریم نے علی و فاطمہ کا عقد عرش پر کر دیا ہے، اور عرش پر اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور اب میں فرش پر اس دنیا میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اب یہاں پہ کفر سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد یہی ہے؟ بہت سے لوگ اسی میں خیال کرتے ہیں کہ ایک سید سے ہاشمی کی، ہاشمی سے کف مل جانا ہے، یا ایک ڈاکٹر کی ڈاکٹر سے، یا کسی بہت دولت مند باپ کی کسی بہت دولت مند کے گھر میں رشتہ ہو جانا، یہ کف کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جب یہ رشتہ کیا، اور یہ آپ نے الفاظ کہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی قمیص کو دیکھتے ہیں، اس کے کف ہوتے ہیں، تو وہ ایک یعنی مردانی قمیص ہی تصور میں رکھیں آپ کہ ان کے آستینوں کے کف ہوتے ہیں، اگر ذرا سا بھی کوئی فرق ہو تو وہ اچھا نہیں لگتا۔
آپ بار بار درزی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اس آستین ہمارے قمیص خراب ہو گئی ہے، اس کی آستین کا کف صحیح نہیں ہے، تو اس کو کف کو صحیح کرو. ایک یہ آپ میں اس کی مثال کے طور پہ دیتی ہوں. اور اسی طریقے سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کف نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر ہے، دولت مند ہے، یا کوئی سید کی سید سے شادی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل ضروری ہے، لیکن یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے علی، مولا علی کے لیے اور بی بی فاطمہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برابری بالکل ایک جیسے، کوئی ہمیں انبیاء میں بھی ایسا نہیں نظر آئے گا. بے شک میری بی بی پاک ختیجۃ الکبریٰ بہت عظیم بیوی ہیں، لیکن وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا علم، جیسی شجاعت، جیسی طہارت نہیں رکھتی تھی. لیکن جب ہم بی بی پاک زہرا کو دیکھتے ہیں اور مولا علی کو دیکھتے ہیں، جتنا علم میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے مولا علی کا تھا، اتنا ہی میری بی بی پاک کا تھا. جتنی عبادت میرے مولا علی کرتے تھے، میری بی بی پاک بھی کرتی تھی. جتنی سخاوت میرے مولا علی کرتے تھے، اتنی ہی میری بی بی پاک کرتی تھی. اور ایک رشتہ ایسا، ایک چیز ایسی رہ جاتی ہے جو مرد اور عورت میں بہت فرق کرتی ہے، وہ ہے طہارت. لیکن یہ وہ بی بی ہے کہ جو طہارت میں بھی بالکل اپنے شوہر جیسی ہیں. اور وہ اس طرح سے کہ جب کسی خاتون کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن میری بی بی پاک وہ ہستی ہیں کہ جو طہارت میں بھی ایسی طاہرہ بی بی ہیں کہ جناب مولا حسن علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ نے فوراً نماز پڑھی تھی، نماز ادا کی میری بی بی نے، اور اس کی گواہی جناب عائشہ رضی اللہ نے دی تھی. تو طہارت میں بھی آپ اپنے شوہر جیسی، مولا علی جیسی، سخاوت میں، عبادت کا تو یہ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی سے پوچھا تھا شادی کے بعد کہ آپ کی کیسا آپ نے فاطمہ کو پایا، تو آپ نے کہا کہ عبادت میں وہ میری ساتھی ہیں. تو ایسی عبادت کے گزار وہ بی بی جو معصوم بھی ہیں، علی بھی معصوم اور میری بی بی بھی معصوم ہے. میرے مشکل کشا پہ بھی درود پڑھتے ہیں اور بی بی پہ بھی درود پڑھتے ہیں. ہم نماز میں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہتے ہیں تو بی بی پاک بھی شامل ہیں اور میری مولا علی بھی شامل ہیں، اور پھر ان کی اولاد پہ بھی درود، حسن و حسین پہ بھی درود ہے. تو میری بیوی کی کف میں برابری ہے. اس کو کف کہتے ہیں کہ جو بالکل ایک جیسے ہوں، اور وہ کائنات میں یہ واحد جوڑا ہے جو بالکل ایک جیسا ہے، اور کوئی کائنات میں ایسا جوڑا ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری یہ کہ ایسی شادی کہ جو عرش پر ہوئی وہ واحد کائنات کی شادی ہے جو صرف مولا علی اور بی بی پاک زہرا کی ہوئی. ایسی کوئی شادی ہوئی نہیں. بے شک میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی ختیجہ کی بہت عظیم شادی تھی. آپ کا خطبہ نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا، لیکن میرے مولا علی اور بی بی پاک کا خطبہ 10 خطبے آپ کے پڑھے گئے، اور اس کے ساتھ خداوند کریم نے صیغے پڑھے ہیں. اور اسی طریقے سے جیسے کہ وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جیسے کہ وہ ان پہ درود پڑھتا ہے، اس نے صیغے بھی پڑھے. خداوند کریم نے اس عقد کو کیا، نکاح کو کیا. اب جناب رسول خدا نے جب مسجد نبوی میں سب کے سامنے اعلان کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا، اور خداوند کریم نے ان کا عقد پڑھ دیا ہے. تو میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو خطبے ہیں
وہ پہلے آسمان پہ پڑھے گئے ہیں۔ پہلے آسمان پر اسماعیل نے، فرشتہ اسماعیل نے خطبہ پڑھا، دوسرے پہ سرسائیل نے خطبہ پڑھا، تیسرے پہ دردائیل نے، اور چوتھے پہ راحیل نے خطبہ پڑھا تھا۔ بیت المعمور کے آگے ممبر لگا دیا گیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے، راحیل نے خطبہ پڑھا تھا۔ پانچویں آسمان پر منصور فرشتے نے خطبہ پڑھا تھا، چھٹے آسمان پر اسرافیل نے، اور ساتویں آسمان پر جبرائیل نے، اور جنت میں جنت کے جو رضوان ہیں انہوں نے، اور عرش پر خدا نے، اور فرش پر رسول نے، اور جناب رسول خدا نے بھی خطبہ پڑھا ہے، اور جناب مولا علی نے بھی خطبہ پڑھا ہے۔ میری بی بی پاک کا جب یہ تمام اعلان مسجد میں ہو گیا تو آپ نے، جناب رسول خدا نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی، آپ جانتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو مہر دیا جاتا ہے، آپ کیا دیں گے؟ تو جناب مشکل کشا نے اپنا سر بلند کر کے مسکراتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس تلوار ہے، میرے پاس زرہ ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے اپنی دولت کا اظہار کر رہے تھے، انہوں نے مسکرا کے رسول اللہ کی طرف دیکھا کہ دیکھیں اس کو بیٹی دے رہے ہیں کہ جس کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے علی، تلوار تمہاری اسلام کے لیے ضرورت ہے، گھوڑا تمہارے لیے سفر کے لیے ضرورت ہے، لیکن تمہاری ذرہ جو ہے وہ تم بیچ دو اور اس کے لیے فاطمہ کا مہر مقرر کرو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر آپ بازار میں گئے اور جناب عثمان غنی نے آپ کی وہ ذرہ آپ سے خرید لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 480 درہم میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں 500 درہم میں آپ کی یہ ذرہ خریدی۔ اور پھر جب آپ نے وہ ذرہ بیچ دی تو وہ آپ درہم لے کے، جو چاندی کے سکے تھے، جناب رسول خدا کے پاس آئے اور آپ نے ان میں سے کچھ ایک مٹھی اٹھا کر جناب بلال کو دی اور کہا کہ اس سے خوشبوئیں خریدو، اور کچھ آپ نے کہا کہ اس دوسرے سے میں جہیز خریدوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں دو چیزیں نظر آئی ہیں کہ مہر معجل ہوتا ہے اور غیر معجل ہوتا ہے۔ معجل وہ کہ جو اسی وقت ادا کیا جاتا ہے، تو یہ معجل ادا کر دیا میرے مولا نے، اور اسی وقت رسول خدا نے اس کو تقسیم بھی کر دیا، یعنی خوشبوئیں منگائیں اور جہیز بھی بنایا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آج کل بچیوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے کہ جہیز کی خاطر عمر گزر جاتی ہے، یا انہیں اتنے والدین کو سختی، مصیبت، پریشانی اٹھانی پڑتی ہے جہیز کے لیے، تو اس میں رسول اللہ کی تو سنت یہ ہے کہ جو مہر میں رقم ملے اس سے جہیز بنایا جائے۔ اور یہاں پر ہم والدین کے لیے جہیز ایک باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ غریب والدین بہت مشکلوں سے جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کرتے ہیں، اور آج کل تو بہت ڈیمانڈ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جناب بی بی پاک سے ذکر کیا، اور آپ نے خاموش کا اظہار کیا، اس سے یہ تھا کہ آپ بھی راضی ہیں، اور آپ کا نام ہی راضیہ ہے، یعنی جس میں اللہ راضی، اس میں میری بی بی پاک راضی ہیں۔ اور پھر میری بی بی پاک کے وہ ہستی ہیں کہ جن کے 2 عقد ہوئے ہیں، یعنی ایک عرش پہ ہوا ہے اور ایک فرش پہ ہوا ہے، تو اسی وجہ سے آپ کی نسل بھی 2 ہے، اور ایک آپ کی نسل سیدی ہیں لیکن معصوم ہیں جو نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک سید ہیں جو فرشی ہیں، وہ بھی باعث عزت ہیں، لیکن معصوم یہ ہستیاں ہیں جو بی بی پاک کی اولاد میں سے، جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں، یعنی کہ حسن حسین
اور مولا حسین کی آگے اولاد میں سے جو ہیں، یعنی ہمارے 11 امام، 12ویں حضرت علی علیہ السلام ہیں، یہ سب معصوم ہیں۔ باقی سادات اولاد میں سے ہیں اور وہ بھی باعث عزت ہیں۔ میری بیوی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کا مہر جو ہے وہ 500 یا 480 درہم تھا، لیکن میری بیوی کا جو عرشی مہر وہ کتنا ہے، جو خداوند کریم نے رکھا وہ کتنا ہے؟ تو اس کے لیے جب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ یہ مہر کتنا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، میری دادی کا جو مہر تھا، جو فرشی مہر تھا وہ تو 500 درہم تھا، لیکن جو عرشی مہر تھا وہ خداوند کریم نے زمین میں سے 3 حصے، جنت میں سے 4 حصے اور جہنم میں سے 5 حصے رکھے ہیں۔ یعنی زمین کے جو دریا ہیں، جس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دریائے فرات ہے، دریائے نیل ہے، نروان ہے اور دریائے برق، یہ سب میری بیوی کے مہر میں شامل ہیں۔ یعنی دریاؤں کا پانی میری بیوی کے مہر میں شامل ہے، جنت کا 4تھا حصہ بیوی کے مہر میں شامل ہے۔ اور میری بیوی کے مہر میں جب آپ نے کہا تھا کہ امت، میں اپنے بابا کی امت کو بخشوانا چاہتی ہوں، اگر خداوند کریم مجھے یہ حق دے دے، تو میری بیوی کے مہر میں یہ بھی ہے کہ امت کو بخشوانے کا، اور ظاہر ہے مہر تو علی نے دینا ہے، تو روز محشر آپ مہر ادا کریں گے کہ رسول کی امت کو بخشوائیں گے، اور اسی لیے تو آپ جب کھڑے ہوں گے پل صراط پہ تو آپ فرمائیں گے ھذا لی و ھذا لک، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے، اے جہنم یہ تیرا ہے تو اسے لے لے۔ میری بیوی پاک زہرا کے آج خوشی کا دن ہے، آج ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ آج اس دن کے صدقے میں ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا مولا علی مشکل کشا اور بی بی پاک زہرا، یہ وقت کے امام اور سب اماموں کے سامنے ہم سر جھکا کے بیٹھے ہیں کہ جب خوشی کا دن ہوتا ہے تو جس کے گھر بھی خوشی ہو وہ جھولیاں بھر بھر کے خیرات دیتا ہے۔ ہم فقیر آپ کے پاس آئے ہیں، سب سے پہلے تو ہم آپ سے ایمان کی دولت مانگتے ہیں، آپ کی شفاعت کی دولت مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا، آپ سخی ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیں آج کے دنوں کے صدقے میں، اور جو بھی میرے مولا مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بھی معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، آج کے دن کے صدقے میں جو مائیں اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں نیک پر اور نیک گھر دے دینا۔ اے میرے مولا، ان کے نیک نصیب کرنا۔ اے میرے مولا، جو بے گناہ قیدی قید میں ہیں انہیں رہائی عطا کرنا۔ اے میرے مولا، اس وقت کے صدقے میں ہمیں گناہ کے قید سے آزاد کر دینا، ہمارے ایمان کو مستحکم بنا، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں، ایسا مومن بنا دیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا، روز محشر ہمیں شفاعت حسین نصیب ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں شفاعت حسین نصیب ہو۔ میرے مولا، جو مومن اور مومنات چلے گئے آج کے دن کے صدقے، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا، میرے ماں باپ کی قبروں کو بھی نور محمدی سے منور کر دینا۔ اے میرے مولا، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا کر، ہمیں گناہوں سے رہائی عطا کر۔ اے میرے مولا، روز محشر پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا، رسول خدا کے قبا کے سائے میں رکھنا، پل صراط سے مولا علی ہمیں پار لگائیں۔ اے میرے مولا، ہماری اس عبادت کو، ہمارے اس ذکر کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔